بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آپ نے شب برات کے بارے میں پوچھا ہے۔ شب برات بالخصوص ہمارے انڈو پاک میں 15 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ اس رات کو لوگ زیادہ تر جاگ کر نوافل پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں، صبح کا روزہ رکھتے ہیں۔ رات کو چراغاں بھی ہوتا ہے، صبح کے ٹائم لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اور دن کو دیگیں وغیرہ ہی پکائی جاتی ہیں۔ تو اور اکثر لوگ جو ہے اس کا حوالہ جو ہے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات سے دیتے ہیں۔ سورۃ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ کتاب جو ہے واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ ہم نے اس کتاب کو کب نازل کیا؟ فی لیلۃ المبارکہ، مبارک رات کو۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی رات کو جو کہ رمضان میں آتی ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اسی کا آگے سورۃ حامیم ذکر ہے، فیہا یفرق فی کل امر حکیم۔ اسی رات کو تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی، موت اور سارے سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ دراصل اس کا مطلب تو صاف واضح یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہی کو قرآن نازل ہوا، اور اسی رات کو قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے حوالے انسان کے تمام امور حوالے کرتے ہیں ایک سال کے۔ لیکن لوگوں نے اس کو شب برات کا نام دے دیا، اور دوسری رات کو اس کو لیلۃ القدر سے علیحدہ کر کے جو ہے اس شعبان کے مہینے کی اس رات کو بنا لیا ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میجورٹی کا ویو ہے، اور اس میں جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شب برات کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اور اپنی وفات تک زندہ رہے، لیکن ایک دفعہ ایک رات کو بھی آپ نے اس کے لیے اسپیشل خاص طور پہ اہتمام نہیں کیا۔ نہ صرف آپ نے، بلکہ جو 1,44,000 صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس رات کا لیلۃ البرات جس کو ہم کہتے ہیں شب برات کا اہتمام کیا ہو، اور یہ چیزیں سب کی ہو جو کہ ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس کو بدعت، انوویشن کا نام دیا ہے، اور یہ میجورٹی علماء کا یہ ویو ہے۔ چند ایک ضعیف حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن کنفرم اور جو پکی حدیث ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہم 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کو منانا چاہیے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہے قرآن نمبر 1، نمبر 2 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ۔ تو قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کہ جو لیلۃ البرات جو ہے، یہ لیلۃ القدر کا تو ذکر ہے۔ اور اس طرح نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک رات بھی 15 شعبان کو خاص طور پہ اس طرح منایا، اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ تو اور جو ہے اس کا جو بڑی چیز یہ ہے کہ جب میرے نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو ہم کو اس چیز کو آگے نہیں چلنا چاہیے۔ کیوں کہ جیسا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم کو نبی یا اللہ کے احکام سے آگے بڑھ کر کوئی کام نیکی کے خیال سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میجورٹی آف علماء کا ویو ہے کہ یہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس پہ سٹل انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ضرور منائیں گے تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، میں وہ بات بتا دوں کہ جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور حدیث کی کسی بھی اتھینٹک کتاب میں ایسا ذکر نہیں۔ عبادت آپ ساری رات کر سکتے ہیں، لیکن
اس رات کو آپ مخصوص کر کے کہ جی وہ لیلۃ البرات ہے، شب برات آ رہی ہے، تو یہ جب کہ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، تو ہم کو کرنی نہیں چاہیے۔ ویسے آپ ہر روز عبادت کریں، ہر روز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، لیکن اس رات کو نہیں۔ ہاں، لیلۃ القدر کے متعلق ذکر ہے، اور وہ بھی ایک رات نہیں ہے، آخری عشرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ ڈھونڈیں، تو وہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔